اس وقت دیکھیں ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، کیا مطلب ہمارا یقین دنیا پر ہے. ہماری غم اور خوشی، پریشانی، منصوبے اور امیدیں ساری دنیا سے وابستہ ہیں. ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا، یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. دنیا میں کیا بنایا تم نے اتنی زندگی گزار دی؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کی اہمیت. دیکھیں ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہے، اور ایک بات عام طور پہ میں کہہ دوں کہ آپ کو اپنے یقین کے نتائج اس زندگی میں ملیں گے. جو بھی آپ کا یقین ہو ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کا یقین ظاہر پر ہے اور ظاہر کے لیے زندگی، تو آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے. اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہوگا، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہوگا. اور یہ میں علامات بتا رہا ہوں. آپ کے لیے اہمیت جو ہے وہ پھر ظاہر کی ہوگی، تو پھر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے. جیسا کہ آج امت مسلمہ ہے، کیونکہ میں مخاطب تو انہی سے ہوں، تو امت مسلمہ آج ظاہر کے دھوکے کا شکار ہے. اس کے لیے اہم جو ہے وہ ظاہر کی زندگی ہے، ظاہر ہے. بس گلی میں جھاڑو دینے والا خاکروب اور ملک کا وزیر اعظم اور اس کے مابین جتنی بھی کیٹیگریز ہیں وہ سب ظاہر کے دھوکے کا شکار ہے. دیکھ لیں، کھلی کہانی ہے، کھلی کتاب ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی یا اس کا شوہر، اور پھر اس طرح آپ چلتے جائیں باہر، اور دکان، کارخانہ، اور یہ وہ سب جو ہے بس یہ ظاہر کی کہانی ہے. ہمارے لیے بس خوشی اور غم صرف دنیا کا ہے. اس بات پہ چھوٹی سی بات ہے، اس پہ نوٹ کریں، علامت ہے. اگر دنیا کی خوشی یا غم آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں. تو جب ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو پھر دیکھیں، یقین، آج کو موضوع جو ہے وہ یقین کی اہمیت ہے. دنیا میں جنت میں، یعنی انسان کے لیے جنت میں جانے کی پہلی شرط جو ہے وہ یقین ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جس کا یقین ہو. اب یقین دیکھیں، یقین اور عمل دو باتیں ہیں، تھوڑا سا نوٹ کر لیں، بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دے رہا ہے. ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے یقین کی شہادت ہے. جیسا یقین ہوگا اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے. دنیا پر یقین ہوگا تو دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، پھر دنیا کی زندگی آپ کے لیے اہم ہو جائے گی. کلیئر بات ہے. دیکھیں، ایمان اور عمل، اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کو دیکھ لیں، ساری کتاب. یقین اور عمل، اصل میں تو دیکھیں عمل تو شہادت دیتا ہے، اصل میں جو چیز ہے وہ یقین ہے. عمل تو شہادت دیتا ہے. تو اس وقت دیکھیں ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، کیا مطلب ہمارا یقین دنیا پر ہے. ہماری غم اور خوشی، پریشانی، منصوبے اور امیدیں ساری دنیا سے وابستہ ہیں.
ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا، یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے۔ دنیا میں کیا بنایا تم نے اتنی زندگی گزار دی؟ یہ سوال ہوتا ہے نا۔ تو یہ سب ہماری سوچ ظاہر کی ہے۔ میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک وسیع تناظر میں کر رہا ہوں۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور ایسے شخص کا جس کا یقین دنیا پر ہے، یا وہ حیات دنیا کا طالب ہے، یا اس کو اہمیت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایت کی ہے اور داعی قرآن کو کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ، یہ بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، مومن، کافر، منافق، مشرک بات ہی نہیں کی ہے۔ ایک اور وہ آیت میں آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں ابھی پھر، قل، اب اس میں بھی کافر، مومن، منافق کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے جہنمیوں کی، لیکن بات ہو رہی ہے رویے کی۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو یہ خیال ہے کہ وہ کوئی اچھا گمان کر رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، آج کا مسلمان ساری کوشش، ساری سوچ، ساری فکر دنیا کی ہے، اور پھر اس میں اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور نماز بھی کے لیے بھی جا رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور حج بھی کر رہا ہے، اور تو ٹھیک ہے۔ یحسبون وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اب یہ وہ لوگ ہیں۔ اب انکار کا لفظ بعد میں آ رہا ہے، پہلے علامت آئی، ضل سعیہم، ساری سوچ ان کی دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے جو روایتی اعمال ہیں نیک، بظاہر نیک، تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، داڑھی رکھی بھی ہے، اور میں کیا کروں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا بآیات ربہ، میرے حکم سے منہ موڑ لیا، اس نے پوری اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور میری ملاقات سے عملی طور پہ انکار کر دیا۔ وَلِقَائِي فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب اس کے جو نیک اعمال ہیں ان کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہمارا عمل تو دنیا کے لیے ہے، اللہ کی ملاقات یہ تو کوئی نئی سی بات ہے، ہم جس کو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آن دی ریکارڈ ہے، نہ مسجد کا ممبر سے یہ بات ہوتی ہے، نہ آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، مجھے بتا دیں کہ بھئی اس نے بات کی ہے اللہ کی ملاقات کی، یہ کر رہا ہے ذرا بات، یہ ذرا وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یقین کی اہمیت یہ ہے، یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ کائنات، یہ چاند، ستارے، یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آیت ہے پوری، اے اللہ، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ تو میرے لیے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ فقنا عذاب النار، تو اگر میں دنیا کے لیے زندگی گزاروں گا تو پھر تو میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں۔ دیکھیں وہ آیت پوری بڑی حکمت والی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ باطل نہیں ہے، باطل میں زندگی گزاروں گا تو آگ میں جاؤں گا۔ یقین کی اہمیت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، آپ کی زندگی غیر محدود نہیں ہے، مختصر وقت ہے، آپ نے جانا ہے اپنے رب کے پاس، آپ اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہماری عقل محدود ہے تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں، لیکن چونکہ قرآن
ثابت ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں اس پر یقین، آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہوگا جو لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری عقل تو چونٹی کی عقل ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہماری عقل تو کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، جو لکھ دیا ہے، جو بتایا ہے ہمارے رسول نے، وہی سچ ہے، اس پر آپ یقین کریں۔ اور جنت میں، دنیا میں اپنا گھر جنت میں آپ یقینی بنا لیں، رجسٹری کروا لیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک مکان کا سودا کیا، رجسٹری نہیں ہوئی، بھئی تم پہلے رجسٹری تو کرواؤ، پھر مالک بنو گے۔ دنیا میں آپ کے نام اللہ تعالیٰ رجسٹری کر دے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ اور بھی آیتیں ایسی، تو آپ اپنا جنت میں گھر رجسٹر کروا لیں، اور وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، بنا سوچے سمجھے وہ زندگی، جو بھی زندگی گزارے گی جو انسان، وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ قبر میں جو 3 سوالات جو پوچھے جائیں گے، آج بھی ہم اس سے ناواقف ہیں، اور نہ ہمیں اس کی کوئی تیاری ہے، نہ ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ اپنے رسول کو پہچانتے۔ تو پھر وہ جو فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم نے تو سارے جوابات غلط دیے ہیں، افلا دریت ولا تلیتا، تم نے عقل سے کام نہیں لیا، کسی سے پوچھ لیتے۔ تو اللہ والے موجود ہیں، ذکر والے موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کر کے اپنی زندگی کی راہیں بنائیں۔ اور جنت میں اپنا گھر یہاں بنانا ہے آپ نے، رجسٹرڈ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرتا جب تک دنیا میں اس کو جنت میں گھر دکھا نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔